اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ خطبہ شعبانیہ کے شرح کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا آج دوسرا اور آخری دور ہے۔ کل ہم نے خطبہ شعبانیہ کی نصف حصے کی تقریباً شرح بیان کی تھی۔ آج وہیں سے بات کو جوڑ دیتے ہیں۔ کل ہم نے جہاں بات کو روکا تھا وہ حقوق العباد کا خیال کرنے کے اعتبار سے بات کو روکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبے میں فَبَقَرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کھاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتے داروں سے تعلق جوڑو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلمہ زبان پر جاری نہ ہو کہ جس سے خدا ناراض ہو۔ یقیناً اگر مخلوق خدا آپ کی باتوں سے ناراض ہو رہی ہوگی تو یقیناً وہ فعل کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ روزے کے عالم میں عموماً میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جیسے چڑچڑاہٹ سی آ جاتی ہے، اگر ایک سوال دوسری دفعہ دہرا دیا تو جواب میں یہی آتا ہے کہ میرا روزہ ہے بس۔ اگر کوئی ناگوار شے نظر آئی یا کسی نے کوئی جملہ کہا تو جواب میں یہی ہوتا ہے کہ ارے جناب بس میرا منہ نہ کھلواؤ، میرا روزہ ہے۔ یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب آپ کا منہ کھل جائے گا تو آپ ایسی بات کریں گے کہ روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو بس سمجھ لیجئے کہ جو شے روزے کو باطل کر رہی ہے وہ روزے کے علاوہ بھی کہنا تقوی کی علامت نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں رسول اللہ کہ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ نگاہوں کو نیچے کر لینے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ کوئی ایسا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے کہ جو پروردگار نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں۔ مطلب کہ ایسا منظر کہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ وہاں سے غیر حاضر ہوں تو وہاں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو پہلا مصداق ہے۔ دوسرا مصداق یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، جھکا لو، نظر جھکا لو، یعنی پروردگار کے حکم کے آگے اپنے نظر اپنے پورے وجود کو جھکا لو۔ یقیناً جب ہم کہیں کہ نظر جھکا کے چلو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بس زمین کو دیکھ کے چلنا شروع کر دو، نہیں، پروردگار کے حکم کے تابع اپنی نظر کو رکھو۔
جہاں وہ چاہتا ہے نظر اٹھاؤ، جہاں وہ چاہتا ہے نظر نہ اٹھاؤ۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنْ عَلَى أَيْتَامِكُمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام، یہ دنیا علل الاسباب کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ہمارے وجود سے کسی کے لیے رحمت ہوگی، کوئی ہمارے وجود سے فیض پائے گا، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں بھی وہی چیز پلٹ کر شامل حال ہو۔ ہم اگر یتیم کا خیال کریں گے تو یقیناً اس دنیا میں ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو کل آپ کے اور میرے یتیموں پر بھی یقیناً احسان کیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتَيْنِ۔ کہتے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے، اس کی طرف دعا کے لیے اٹھاؤ، فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں۔ عزیزو، جو ماہ مبارکہ رمضان کی یہ گھڑیاں ہیں، یہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل ترین گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں بھی خاص وہ گھڑی بہت زیادہ افضل ہے کہ جس وقت آپ نماز کے عالم میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو نماز سے فراغت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنے نماز کے وقتوں میں اس کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کہ یقیناً وہ جو وقت ہے وہ تمام گھڑیوں میں افضل ترین وقت ہے۔ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہاری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ الی عبادہ، کیا کہیں اپنے بندے کی طرف خدا ان خاص گھڑیوں میں اپنے بندے کو ایک خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ یلبیہم اذا نادوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ۔ اللہ اکبر، کہ پروردگار عالم جواب دیتا ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے، یلبیہم، لبیک کہتا ہے، وَهُوَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان کے اوقات بہت قیمتی ہیں، جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، خصوصاً نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب و عشاء کے اوقات بہت اہم ہیں۔ ان اوقات میں خدا سے دعا مانگو، لیکن جیسا کہ عرض کر چکا کہ دعا مانگیے گا، خدا کو تجویز نہ دیجیے گا، خدا سے مانگے، خدا سے طلب کرے، گڑ گڑا کے مانگے۔ یہ سب سے عالی ترین اور بافضیلت ترین گھڑیاں ہیں، اور خداوند متعال ان گھڑیوں یعنی نماز کے اوقات میں سب کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب خدا کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں تو خدا ان کو جواب بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو جب ندا دیتے ہیں تو خدا بند متعال لبیک کہتا ہے، اور جب اللہ کو پکارتے ہیں تو خدا بند متعال اجابت کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وہ آیت تو یاد ہوگی نا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ ممکنہ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، لیکن جب خدا کے بندے نے یہ درک کر لیا کہ کوئی ہے جو اس کو دینے والا ہے، کوئی بادشاہوں کا بادشاہ،
کوئی مالک حقیقی، کوئی ایسا خالق ہے جو اس کی ضرورت کو اس سے پہلے جانتا ہے، جب اس نے ارادہ کیا اس تک پہنچنے کے لیے، اذا سألک عبادی عنی، تو پھر پروردگار نے اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہ کیا، کہا فإنی قریب، پس میں قریب، اجیب، جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کو جب وہ پکارتا ہے۔ مزید رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم۔ کس قدر لطیف اور پیاری اصطلاح رسول اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے نفوس اور تمہاری جانیں مرہون ہیں۔ جیسے گروی رکھ دیا جاتا ہے نا کسی شے کو، کہتے ہیں تمہاری جانیں گروی رکھی ہوئی۔ گروی جب انسان کہیں سے قرض لیتا ہے تو اس کی بدلے میں کوئی شے رکھائی جاتی ہے۔ یہ آنکھ آپ نے پروردگار سے مانگ کر نہیں لی، اس نے آپ کو یہ آنکھ عطا کی۔ پروردگار سے یہ زبان میں نے مانگ کر نہیں لی، اس نے مجھے یہ زبان عطا کی۔ میرا پورا موجود جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے پروردگار سے تقاضا کر کے نہیں لیا ہے، پروردگار نے مجھے اس موجود کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، یہ موجود میرے وجود کو ملا ہے۔ میرا وجود قرض دار ہے، مقروض ہے۔ میرا وجود میرے موجود کا قرض رکھتا ہے۔ یقیناً اس کو لوٹانا ہے اس کی بارگاہ میں جس سے لیا ہے۔ یہ آنکھ پروردگار نے کتنی پاک و پاکیزہ دی ہے، اس آنکھ کا جو کہ قرض ہے، کم سے کم حق یہ ہے کہ جس عالم میں اس آنکھ کو لیا ہے اسی عالم میں واپس کر دینا، خراب نہ کرنا۔ چنانچہ گناہ کرنے کا تصور انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وجود خود ایک امانت ہے۔ اے حضرت انسان، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کر دیا اس کے اوپر فجور کا، جو اس کو خراب کرے، وَتَقْوَاهَا، اور اس سے بچنا کیسے ہے اس کا الہام بھی ہم نے اس کے اوپر کر دیا۔ یہ نفس کا حق کیا ہوا کہ اسے بنایا ہے ٹھیک ٹھیک، اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کو خراب نہ کرنا۔ جائے کہ پروردگار نے کہا کہ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جو اس کو سنوارے گا۔ گویا اب نفس کا ایک اور حق یہاں پہ کیا قرار پایا کہ اس کو سنوارنا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا۔ جتنا نفس کو سنواریں گے نفس کا حق ادا ہوگا، جب نفس کو نہیں سنوارا جائے گا نفس کے حق تلفی ہوگی۔ اس ہی معنی میں یہ ظلم کہلائے گا کہ جو حقدار کو حق تھا وہ حق نہ دیا، گویا ظلم کیا۔ اسی لیے گناہ کو ظلم سے تعبیر دیا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پروردگار عالم جب اپنا عہدہ امامت دیتا ہے تو یہی دیکھ کر دیتا ہے کہ یہ شخص ظالم تو نہیں ہے عزیزو، اسی لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب یہاں پر یہ جو مرہونتم ہے، تم مقروض ہو تو اس قرض کو ادا کرو۔ کیسے کرو؟ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنے آپ کو چھڑا لو، اس قرض سے نجات مل جائے گی۔ کیسے چھڑا لو؟ استغفار کے ذریعے سے۔ استغفار بہت سارے مسائل کا حق ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں استغفار پر بات کروں، بس ایک اشارہ کروں گا کہ ایک شخص آیا معصوم کے پاس اور اپنا مسائل کی طرف بیان کیا، کوئی مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو کہا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو بھی یہی کہا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے تیسرا الگ مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو بھی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ اس استغفار کے اندر وہ قوت موجود ہے کہ یہ ہمارے جملہ مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔
پھر آپ فرماتے ہیں وَظَهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری پشت کے اوپر بوجھ ہے فرائض کا، فَخَفُّوا عَنْهَا بِطُولِ السُّجُودِ، طول سجدہ کر کے، سجدوں کو طویل کر کے اس بوجھ کو اتار دو۔ اگر تصور کریں کسی شخص کی پیٹھ پر کچھ بوجھ رکھا ہو، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ظاہری بوجھ بھی برطرف ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اس انداز سے مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری پشت پر بہت وزن ہے، طویل سجدے کرو تو وہ وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا، طویل سجدہ کرو، استغفار کرو، ان دونوں باتوں کو ملا دیجئے تو سجدے کے عالم میں جا کر اگر کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ تو انشاءاللہ پروردگار اعلان کر چکا ہے کہ سن لیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذَّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَن لَا يَرُوعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے کہ میں نمازی اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا، اور خداوند متعال اہل سجدہ کو جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کے بعد اس مقام سے آگے بڑھنے کے بعد رسول اللہ افطار کی طرف، افطار کرانے کے ثواب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر كان له بذلك عند الله اتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه۔ اے لوگو، مومنوں کو افطار کراؤ، کیونکہ ایک افطار دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بس مومنوں کو افطار دے کر اپنی گردنوں کو اپنے گناہوں سے آزاد کرا۔ یعنی جو اس سے پچھلے والے کلمہ نورانیہ میں آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ تم مرحوم ہو، تم مقروض ہو، خود کو استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو، تو یہاں پر آپ فرما رہے ہیں اس کا ایک اور نسخہ دے رہے ہیں کہ ایک مومن کو اگر افطار کرا دیا تو گویا ایک غلام کو آزاد کرا دیا۔ تم خود غلام ہو، تم خود گناہوں کی قید میں ہو، افطار کراؤ، قید سے آزادی دو۔ لوگوں نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم افطار کا انتظام کریں، لوگوں کو بلائیں اور سب کو افطاری دیں۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ فقط اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اشخاص کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ ولو بشربۃ من ماء۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچاؤ خود کو، جہنم سے خود کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ممکن، اور اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہو تو ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو، بس ایک گھونٹ پانی ہی پلا کر افطار کراؤ تاکہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے۔ اللہ پروردگار کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی دیگوں پر دیگیں کھلا دے لیکن نیت خالص نہ ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی شتیتا کی طرح چند چاول کے دانے ہی بھیج دے اور وہ قبول اور مقبول ہو جائے۔ چنانچہ اگلی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذہ الشہر خلقہ
کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. اے لوگوں، من حسن منکم فی هذه الشہر خلقہ، حسن جو بہت اچھا ہو، جو بہت اچھا کر لے، یعنی جو اپنے اخلاق کو اس ماہ مبارک میں بہت سنوار دے. کان لہ جواز علی الصراط، یہ اس کے لیے پاسپورٹ کی مانند ہوگا صراط المستقیم پر. تزل فیہ الاقدام، یہ اس وقت اس کے لیے پاسپورٹ کی مانند ہوگا جب اوروں کے قدم یہاں ڈگمگا رہے ہوں گے، جب اور لوگ سختی میں ہوں گے تو یہ آسانی سے صراط سے گزر جائے گا، صرف ایک صورت سے کہ اس کا حسن خلق بہت بہتر اور اعلیٰ اور ارفع ہوگا. چنانچہ ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ میزان میں کوئی شے حسن خلق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی. مگر ہمارے یہاں تو بد اخلاقی روزے کا لازمہ ہوتی ہے. یہاں دیکھا جائے تو حاجی صاحب کا معلوم ہو جاتا ہے کہ آج جو ہے ان کا روزہ ہے اور آج ان سے بات نہ کرو. عجیب چہرے کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جاتی. ماہ مبارک رمضان میں جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا یہ قیامت کے دن صراط سے گزرنے کے قابل ہوگا. عزیز ہو، رسول اللہ پھر مزید فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. ماہ مبارک رمضان میں جس نے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا تو خدا بند متعال قیامت کے دن اس کو تمام تکلیفوں سے محفوظ کرے گا. یہاں دوسروں کا احساس کرنا تجسیم اعمال کے عنوان سے مجسم ہو کر میری استعانت کرے گا روز حشر، میدان حشر. جس نے ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کی اور ان کے حقوق پورے کیے تو یوم لقاء اللہ میں اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایک خاص کرامت ہوگی ماہ مبارک رمضان صلہ رحمی کے لیے. بس جن جن رشتہ داروں سے تمہارے رشتے ناطے کٹ چکے ہیں نا انہیں دوبارہ جوڑ لیا کرو، اور جو بھی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو. جس نے ماہ رمضان میں قطع رحم کیا خدا بند متعال قیامت کے دن اپنی رحمت سے اسے دور کر دے. مزید فرماتے ہیں کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ. جس نے ماہ رمضان المبارک میں نماز کے ذریعے اطاعت کی اسے جہنم سے آزادی مل گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ماحول سازی ہوئی ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. یقین جانیں یہ جو سحری میں اٹھ کر آپ دعائے سحر پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو دعائے سحر ہے یہ سحر رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. یہ سحر کی دعا ہے، رمضان کی دعا نہیں ہے. بہت توجہ رہے. چنانچہ یہ مناجات کا وقت ہے. پروردگار ایک مہینہ کھلانے کے عنوان سے ہی صحیح سحری میں اٹھنے کی عادت ڈال دیتا ہے. بس آج مجھ سے ایک وعدہ کریں، خدا معلوم آپ سے بعد میں مخاطب ہو سکوں یا نہ ہو سکوں. مجھ سے ایک وعدہ کیجئے، آپ تمام حضرات نے اپنے موبائل میں سحری میں اٹھنے کا جو الارم لگایا ہے رمضان کے بعد اس کو ڈی ایکٹیو نہ کیجئے گا. عید کی شب میں بھی اسی وقت اٹھیے گا، عید کے دن گزرنے کے بعد بھی اسی وقت اٹھیے گا. نماز فجر سے پہلے اٹھنا یہ راز و نیاز کا وقت ہے. یہ اس دنیا سے رابطے کا خاص وقت ہے. یہ برزخ سے گزر جانے کے لیے خاص وقت ہے. عرفاء
اسی وقت کے استعمال کی برکتیں اور فیوض اور رحمتیں بیان فرماتے ہیں خاص عزیز. لیکن خلوص شرط ہے، تزکیہ نفس شرط ہے. خلوص اس قدر خلوص ہو کہ اس وقت میں اٹھنے کے بعد ذہن میں یہ بات بھی نہ آئے کہ میں تو اتنی رات کو اٹھ گیا ہوں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس وقت نہیں اٹھے. بہت توجہ مشکل ہے، ایک لمحہ لگتا ہے اپنے ہاتھ سے یہ شے گوا دینے کے لیے. پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ ومن اد فیہ فردا كان له ثواب من ادى 70 فریضة فيما سواه من الشهور. جو فریضہ ماہ مبارکہ رمضان میں تم ادا کرو گے اس کا 70 فریضوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا. یعنی کہ ماہ مبارکہ رمضان کے علاوہ اگر آپ کوئی مثلا فریضہ انجام دیتے ہیں تو آپ اس ماہ مبارک میں اگر وہ فریضہ انجام دیں گے تو 70 فریضوں کے مقابل آپ کو وہ اجر ملے گا. ایک دوسری روایت کے اندر اس انداز سے ہے کہ اگر آپ کوئی مستحب انجام دیتے ہیں تو گویا ایسا ہی ہے کہ دیگر مہینوں میں کئی واجب ادا کیے ہیں جو کہ رمضان میں فقط مستحب ادا کرنے کا آپ کو صلہ ہے. تو یہ بتلائیے جب رمضان میں واجب ادا کیا جائے گا تو اس کا صلہ کہاں پہنچے گا. اللہ. ومن اکثر فیہ من الصلاة على ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. آپ فرما رہے ہیں کہ ومن اکثر فیہ من الصلاة، اور جو ماہ رمضان میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا، اکثر الصلاة، تو یہ اکثر زیادہ درود پڑھنا کیا کرے گا؟ میزان میں اگر کچھ کمی ہو رہی ہوگی، اگر اس میں وزن کچھ کم ہو رہا ہوگا، یہ کثرت درود تمہارے میزان کو ثقل بڑھا دے گا، بھاری کر دے گا. چنانچہ جتنا ممکن ہو سکے رسول اللہ اور ان کی آل پر درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پھر فرماتے ہیں کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَأَنَّ لَهُ مِثْلُ عَجْرٍ مِّن خَتَمَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُورِ. اور جس نے ماہ مبارکہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کی تو ایسا ہی ہے کہ دیگر مہینوں میں اس نے پورا ختم قرآن کیا. اللہ اکبر. یقیناً میرے اس گفتگو کو بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب کل قرآن کے ختم ہونے کا ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اگر کچھ نہیں بن پڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہہ لیا، لیکن توجہ کے ساتھ تو گویا ایک ختم قرآن کا ثواب آپ نے سمجھ لیا. کیا ہی بات ہے کہ جو سورہ مبارکہ حفظ ہیں ان کی تلاوت روزے کے عالم میں کرتے رہیں. نور علی نور ہے. ایک لہجے کے لیے تفکر اور تدبر بھی کر لیجئے کہ جب کہا الحمدللہ رب العالمین تو یہاں حمد سے کیا مراد ہے، رب العالمین سے کیا مراد ہے، رب کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، عالمین کے پالنے والے کا معاملہ کیا ہے. اگر ذرا سا تفکر اور تدبر بھی کر لیا جائے، تفسیر بھی پڑھ لی جائے، تاریخ بھی دیکھ لی جائے تو کیا ہی بات. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی هذه الشہر مفتحۃ فاسأل ربکم ان لا یغلقها عنکم. کہ اے لوگوں اس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اس کو اپنے اوپر بند نہ کر لینا. دوسرے مہینوں میں ایسا ہی ہے کہ جنت کے دروازے بند ہیں لیکن چابیاں تمہارے ہاتھ میں موجود ہیں، جس کو چاہیے چابی لگائے دروازے کو کھول لے. لیکن ماہ مبارکہ رمضان میں اتنی زحمت کی ضرورت بھی نہیں ہے، دروازہ اپنے آپ کھل چکا ہے. بس دعا یہ کیجئے کہ پروردگار
یہ جو دروازہ تو نے میرے لیے کھول دیا ہے اسے مجھ پر بند نہ کر، اور وہ جو جہنم کا دروازہ تو نے میرے اوپر بند کر دیا ہے پروردگار رمضان کے بعد وہ دروازہ مجھ پر نہ کھولنا۔ وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَأَسْأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَفَتَّحَ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے وہ میرے اوپر کھول نہ دینا۔ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَسْلَطَهَا عَلَيْكُمْ، اور وہ جو شیاطین جنہیں مغلوب ہو گئے ہیں، جو جن پر پروردگار نے بند کر دیا ہے، حبس کر دیا ہے، انہیں پروردگار سے دعا کریں انہیں مجھ پر دوبارہ تسلط نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ کون سے شیاطین ہیں یہ؟ شیاطین من الجن والانس، لوگوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں۔ شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے عزیزو، بہت توجہ، بہت توجہ۔ شیطان اس کیفیت کا نام ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے، جو طغیان پر، جو استکبار پر، جو تکبر پر ورغلاتی ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو شیطان ہے۔ عزیزو، یہ وہ کیفیت ہے جو عزازیل کی بھی دشمن تھی، جس نے اسے ابلیس بنا کر چھوڑا۔ چنانچہ عبادت کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایک لہجہ لگتا ہے کسی کو دھتکارا ہوا ہونے کے لیے۔ بس مختصر کرو، وقت میرے پاس تمام ہوا چاہ رہا ہے۔ جب آپ یہاں تک پہنچے نا خطبہ ارشاد کرتے کرتے، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذه الشہر۔ بہت توجہ، رسول اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، انہی میں مولا علی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اچانک کھڑے ہو کر آپ نے سوال کیا ہے، آپ کی توجہ اب مولا علی پر ہو گئی ہے۔ مولا علی پوچھ رہے ہیں کہ افضل الاعمال، عمل نہیں اعمال کون سے ہیں جو اس مہینے میں ادا کیے جائیں؟ آپ نے جواب دیا، فقال یا ابا الحسن، بہت توجہ رہے، باب العلم نے مدینۃ العلم سے سوال کر لیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ بتلائیے وہ اعمال کون سے ہیں جو بجا لائیں اس مہینے میں۔ تو باب العلم کے سوال کے جواب میں مدینۃ العلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذه الشہر الاربعاء عن محارم اللہ۔ اللہ اکبر، کہ پروردگار عالم نے اس انداز سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو شے ہم تک پہنچائی، فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے دوری سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جواب دیا، ثم بکا۔ جناب امیر کی طرف نظر چلی گئی ہے، رمضان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، مولا علی بھی نظروں کے سامنے آ گئے ہیں، بس دونوں کا نظروں کے سامنے آنا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثم بکا، پھر آپ رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی، مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ آپ نے فرمایا، یا علی اب کی، اے علی میں رو رہا ہوں، لما يستحل منك في هذه الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين شقيق آخر ناقة ثمود فضربك ضربة على فرج فغضب منها لحيتك۔ امیر المومنین کے سوال کے جواب میں رسول اللہ رونے لگے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ نے فرمایا، اے علی اس مہینے میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم نے مجھے رلا دیا۔ اے علی اس ماہ میں ایک شقی ترین انسان تیرے اوپر
سر پر اس وقت وار کرے گا کہ جب تو حالت سجدے میں ہوگا، اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے مولا علی کو ان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اگر مجھ جیسے کسی شخص کو اس کے قتل ہونے کی خبر ملے، میں سوال کروں گا یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں جس سے میں اپنی جان بچا لوں۔ مولا علی نے پتہ ہے سوال کیا کیا؟ کہا ان اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہاں پر مولا علی سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِي، اے رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ فقال فی سلامت من دینک، آپ نے فرمایا ہاں اے علی تیرا دین سلامت ہوگا۔ یعنی مولا علی کو اپنے قتل کی خبر جب ملی تو آپ نے یہ سوال کیا مولا یہ بتائیے میرا دین سلامت ہوگا۔ مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آخر وقت میں اس کا دین سلامت ہو۔ رسول اللہ نے سند دی ہاں علی آپ کا دین سلامت ہوگا۔ بس اس کے بعد آپ نے چند اور کلمات ادا کیے، مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، بس خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ کہا ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی وإیاک واختارنی لنبوت واختارک لامامتک ومن انکر امامتک فقد انکر بنبوتی یا علی انت وصی وابو ولدی وزوج ابنتی وخلیفتی علی امتی في حياتي وبعد موتي أمرك أمري ونحيك نحيي أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إنك لحجة الله على خلقه وأمين على سره وخليفته على عباده۔ اے علی خدا بند متعال مجھے اور تجھے چن لیا ہے، خدا بند متعال مجھے نبوت کے لیے اور تجھے امامت کے لیے اختیار کیا ہے، بس جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی آپ میرے وصی، میرے جانشین، میرے بچوں یعنی حسن و حسین علیہم السلام کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری امت کے اندر میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو، تیرا امر کرنا میرا امر کرنا ہے، تیرا روک دینا میرا روک دینا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جس کو تو نے امر کیا اسے میں نے امر کیا، جس کو تو نے روکا اس کو میں نے روکا۔ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے خیر المخلوق اور خیر البریہ قرار دیا۔ اے علی تو خلق خدا پر اللہ کی حجت، امانت دار اور عباد خدا پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و جانشین ہے۔ یہ اس خطبے کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت ہی گہرا اور عظیم خطبہ ہے۔ یقیناً مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے وقت ضربت یہی کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، یقیناً میرا دین سلامت ہے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں خطبہ شعبانیہ کے سائے میں اپنی ان ساعتوں کو رمضان المبارک میں بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔